بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. آسٹریلیا سے ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ آفس میں ایک ایسے روم میں نماز پڑھنی پڑتی ہے جہاں غیر مسلمین شراب بھی پیتے ہیں. اس وجہ سے میں قالین پر نماز نہیں پڑھتی، کرسی پر بیٹھ کر چپل پہن کر نماز پڑھتی ہوں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ گھر میں چپل پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جوتا پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ہمارے پاک و ہند میں بالکل چھیڑا ہی نہیں جاتا، اور وہاں تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا جوتا پہن کر. اب جوتے کے نام سے پھر وہ چونکہ ہم نے جوتا اس کا جو معنی مفہوم رکھا ہوا ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. جوتا پہن کر نماز، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر نماز پڑھی. صحابہ کرام نے واقعہ میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا، نماز کے دوران سارے صحابہ نے اتار دیا. اب یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے لوگ جوتا پہن کر نماز پڑھتے تھے، لیکن ہمارے یہاں وہ چونکہ تصور ہی نہیں ہے. آج کے ماحول کو چھوڑیں آپ کہ آج مسجد میں قالین ہے، جوتا پہن کر نماز پڑھنا مناسب نہیں لگتا. مسئلہ ہے اس کی شرعی حیثیت کا کہ کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں. جائز ہے اور یہ قیامت تک جائز رہے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے. اب یہ خاتون نے جو کہا ہے کہ وہاں لوگ شراب بھی پیتے ہیں، ظاہر ہے کہ نیچے جو قالین ہے وہ بھی صاف نہیں ہوتا، تو اپنی ان کی مجبوری کی حالت ایسی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اور جوتا پہن کر، تاکہ زمین پر پاؤں نہ لگے جو کہ نجس ہے اور باقی جسم بھی نہ لگے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہیں، تو ان کی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ صرف سجدہ کرنے کے لیے، قعدہ کے لیے زمین پر نہ بیٹھیں، قیام کھڑی ہو کر کریں، رکوع کھڑی ہو کر کریں. جتنی نماز کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھیں. صرف سجدے کے لیے اور قعدہ کے لیے زمین پر نہ بیٹھیں جس زمین کو وہ نجس قرار دے رہی ہے. اور اگر ممکن ہے کہ کوئی دوسری ایسی جگہ، چھوٹی جگہ ہی کیوں نہ ہو، اس جگہ جیسے ان کا اپنا آفس ہے، یہ جگہ انہوں نے شاید دفتر کے ساتھ کوئی، جیسے کہتے ہیں نا ایئرپورٹ پر بھی ایک کمرہ رکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ پینے والوں کے لیے، تو اس طرح کا وہ کمرہ رکھا ہوگا انہوں نے کہ یہاں جو شراب وغیرہ پیتے ہیں یا غلط سل چیزیں کھاتے پیتے ہیں وہاں جا کے کھائیں. اب نماز کے لیے کیا صرف وہی جگہ رہ گئی ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی جگہ اور کہیں آپ کا اپنا آفس ہے جس کو آپ نے اس جگہ کو صاف رکھا ہوا ہے، اس جگہ پہ آپ مصلی ڈالیں، وہاں نماز پڑھ لیں. اور اگر مصلی لے جانے کا خطرہ ہے، یعنی مصلی رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، تو کرسی رکھنا بھی تو ممکن نہیں ہونا چاہیے نا. جہاں کرسی رکھ کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں وہاں مصلی رکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں. مصلی بچھایا اور اپنے آفس میں نماز پڑھنے، اس جگہ میں نہ جائیں. آفس تو کم از کم اس جگہ سے صاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لہذا جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی جگہ تلاش کر کے، صاف جگہ تلاش کر کے، کیونکہ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے جسم کا، کپڑوں کا اور جگہ کا، تینوں کا پاک ہونا شرط ہے. اور ناپاک زمین، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آدمی بیمار ہے، ہل بھی نہیں سکتا، نہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کے لیے گنجائش دی گئی. لیکن اگر تندرست و توانا ہے اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ سروس کرنا ہی نہیں چاہیے. جہاں آپ کو اپنے دین کی شعائر ادا کرنے میں اتنی پریشانی آ رہی ہے، وہاں سے سروس چھوڑیں، کہیں اور جگہ سروس کریں. اور اگر سارے دفتروں میں ہر جگہ ایسا ہی ہے اور آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ سروس کریں، گھر میں بیٹھیں، آرام سے اچھے طریقے سے نمازیں پڑھیں، اپنے شوہر کو کام کرنے دیں. کچھ خواتین مجبوری میں کام کرتی ہیں اور کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی. نہیں گھر میں پڑے پڑے کیا کریں گے؟ آج تک دنیا عورتیں گھر میں پڑے پڑے ساری عمریں گزار گئیں، جنتیں پا گئیں، ہر طرح کے اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کیے اور گھر میں پڑی رہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟
وقرن فی بیوتکن، جس چیز کو آج کی ماڈرن دور کی ماڈرن عورت ناپسند کر رہی ہے، اللہ نے اس کا حکم دے رکھا ہے، وقرن فی بیوتکن، گھر میں پڑی رہو، گھر میں جمی رہو، گھر میں ٹکی رہو۔ لیکن آج ہمارے یہاں کچھ ایسا ہے کہ گھر میں پڑے پڑے کیا کریں گے، ٹائم پاس کرنے کے لیے سروس۔ اب پھر اگر ایسی جگہوں پہ ٹائم پاس کرنا ہے تو ایسی سروس کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جب تک آپ سروس نہ کریں گی آپ کا گزارا نہیں ہوگا، پھر سروس کی گنجائش ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ سروس کرنی چاہیے جہاں عورتیں ہی عورتیں ہوں، لڑکیوں کا کالج ہے، لڑکیوں کا اسکول ہے، یا اس طرح کے ادارے ہیں، کوئی ہسپتال ہے جہاں باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ علاج ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اسلام کا جو تشخص ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ بھی قائم رہے۔ اور اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ نماز کے لیے کیا جگہ تلاش کر پائیں گی؟ بہرحال مجبوری کی حالت میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ مجبوری اگر ہو، اگر ہمارا آغاز ہی مجبوری نہیں ہے، سروس کی مجبوری نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے سروس کر رہی ہیں، پھر ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔